تو یہ نسبت بڑی کمال کی ہے۔ دنیا میں جو برکتیں، جو فضیلتیں، جو عزتیں ملتی ہیں وہ نسبت سے ملتی ہیں۔ اگر نسبت سچی اور اچھی ہے تو وہ کمال بھی سچا اور اچھا ہے، اور اگر جو نسبت سچی اور اچھی نہیں تو ظاہری کمال بھی، ظاہری خوبی بھی بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس ملک اور اس قوم میں ہماری فوج کو ایک عزت اور مقام عطا کیا ہے، تو اس کی وردی ایک عزت اور مقام کی چیز ہے۔ الحمدللہ چلو ہمارا دور تو چلا گیا، ہم اپنی اولاد کو اور آپ سب کو اس وردی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بات ان 8 اور 6 میٹر کے گز کی نہیں، کپڑے کی نہیں جو 2000 یا 2200 میں مل جاتی ہے، بات نسبت کی ہے۔ بات کس کی ہے؟ اگر نسبت اور نیت اچھی ہوگی، نسبت اور نیت اچھی ہوگی تو وہ عزت اور مقام ملے گا۔ اگر آپ کی کوئی اور آدمی آتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے، آ کر وہ کسی کیپٹن کی یا کسی میجر کی وردی پہن لیتا ہے، فل ڈریس پہن کر پوری وردی کے ساتھ سامنے آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ آرمی کا کوئی میجر ہے، لیکن نیت اور نسبت اوریجنل اور اچھی نہیں، تو اس نے عزت کمائی یا ذلت کمائی؟ وہ مجرم قوم کا بنا کہ نہیں بنا؟ اور جس کی نیت اچھی، نسبت سچی، حاضر سروس ہوا، واقعی میجر ہے، واقعی کیپٹن ہے، واقعی کوئی بھی آفیسر ہے، تو وہ ہمارے سر کا تاج بن رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے دل کی دھڑکن بن رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں سکون سے سو رہتے ہیں، وہ رات کو ہمارے لیے جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو نسبت محمدی بھی وہی ہے، نسبت مصطفی بھی اسی طرح سچی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سچی ہوگی اور اچھی ہوگی تو پھر تو بات ہے، پھر اس نبوت، اس نسبت کا مقام یہ ہوگا، اس نسبت محمدی کا مقام یہ ہوگا کہ 7 ارب انسانوں کے اندر، 7 ارب انسانوں کے اندر ایک آدمی بھی بچ جائے، صرف ایک آدمی جو نسبت محمدی والا ہو، 6 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 9900 جتنے بھی بن جائیں، وہ سارے کے سارے اللہ کا انکار کرنے والے بھی بن جائیں، اس ایک نسبت محمدی والے کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو چلائیں گے۔ ہم نے وہ نسبت پکڑنی ہے، آج یہ عہد کرنا ہے، آج اس کوشش میں لگنا ہے کہ ہم اصل محمدی بن جائیں، ہم اصل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول آئے، اور کائنات میں صرف اور صرف وہ نسبت گم تھی، وہ للہیت والی، وہ اللہ کے تعلق والی نسبت گم تھی، ورنہ تو کاروبار بھی دنیا میں ہو رہے تھے، حکومتیں بھی دنیا میں ہو رہی تھی، تعلیمیں بھی بہت اچھی چل رہی تھی، بڑے اچھے ماہر قانون بھی موجود تھے، ماہر تعمیرات بھی موجود تھے۔ جو نہیں تھا تو نسبت حقیقی والا کوئی نہیں تھا، نہیں تھا تو نسبت حقیقی طرف لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرف دیکھا جاتا تھا، وہاں پر اسلام نہیں ملا، وہاں پر اللہ کی وحدانیت، اللہ کا حقیقی دین نہیں نظر آتا تھا۔ یہودیت بھی اپنے دین سے ہٹ چکی، عیسائیت بھی ہٹ چکی، اس اصل نسبت کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہماری نسبت جب اچھی ہوگی، جب حضور کی لائی ہوئی نسبت پہ ہم جڑ جائیں گے،
ورنہ خوشیاں الحمدللہ کون وہ مسلمان ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جس کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی نہ ہو. ہم سب کی سعادت ہے کہ اس جشن میں، اس خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اکرام ہے کہ حضور کے ذکر کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے. تو حضور نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو 7 آدمی، 7 قسم کے آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو آپس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں. وہ بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے. اور فرشتہ ایسی مجلسوں کے آخر میں اعلان کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، قوموا مغفور لکم بدل اللہ سیئاتکم من الحسنات، کہ کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو وہ نسبت نہیں، تو خوشی بھی وہ نہیں. ابو جہل نے خوشی کی حضور کی آمد پر، ابو لہب نے خوشی کی حضور کی آمد پر. جب نسبت کی بات آئی، جب اسلام کی بات آئی تو وہ اس سے ہٹ گئے تو مردود ہو گئے. جو بد دعا ان کو ملی، ابو لہب کو ملی ہے، ایسی بد دعا کسی کو نہیں ملی. اس کی نسل کو برباد کرنے کی اللہ نے بد دعا دی، اور آج تک کسی کو اس کی نسل کا پتہ نہیں. تو وہ نسبت حاصل کرنی ہے، اور وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے عشق رسول ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ جب حضور کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو حضور کی باتوں پر عمل کرنا دل میں آئے گا، اور کامیابی جو ملے گی وہ اللہ سے ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، انسان ہر ایک کی، کائنات میں ہر شخص کی یہ حاجت رہی، یہ کوشش رہی کہ میں اللہ کا قریب بن جاؤں، میں اللہ کا لاڈلا بن جاؤں، میں خالق کائنات کا دلبر بن جاؤں، میں اس کا ولی بن جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے نبی اللہ اپنے حبیب کو آرڈر دے رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ یہ کیا کر لیں. محبت جب اللہ سے کرنا چاہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں. کس کی اطاعت اور فرما برداری؟ کس کی سنتوں پر عمل؟ کس کے احکامات پر عمل؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے والا بن جائے. گئے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ نے رستہ دے دیا کہ میرے نبی سے محبت کر لو، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں. تو لہٰذا کامل ایمان کے لیے عشق رسول ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اور پھر اطاعت رسول ضروری ہے. اور حضور نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کہ جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت پر، حضور کے احکامات پر، حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور کی سب سے بڑی جو چند مشہور سنتیں ہیں جو پوری زندگی چل رہی ہیں، کچھ عملی سنتیں ہیں، کچھ دکھایا گیا، ان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسروں پر احسان کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا. یہ وہ معاشرتی حضور کی سنتیں ہیں کہ جن پر عمل امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی عظیم سنتیں اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے، حضور کی سچی نسبت عطا فرما دے۔ پھر جب یہ نسبت کامل اگر ہمیں مل گئی، یہ نسبت کامل اگر ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔